رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، آج کل کے حالات کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے ایسا موضوع بیان کرتا ہوں اور ایسی گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا تعلق پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں سے تعلق رکھتا ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مشہور عقیدے کے حوالے سے العقیدہ الطحاویہ. یہ ایک جامع عقیدہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے حوالے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، یعنی ارکان الایمان جتنے بھی ہیں، وہ ایمان کیسے ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ سارا جامع طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. یعنی عقیدے کے حوالے سے جتنے بھی اصول و قواعد اور جزئیات ہیں، وہ ساری الحمدللہ جامع طریقے کے ساتھ اختصار سے انہوں نے بیان کی. تو ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ مسلمان ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کریں، محبت کا اظہار کریں. ان صحابہ کرام کا تعلق اہل بیت سے ہو یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہو. نحب اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. ولا نفرط فی حب احد منہم، لیکن یہ جو محبت ہم کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے.
غلو کا شکار نہیں ہوتے، ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں یا ان کی خوبیاں جو بیان کی ہیں، جس درجے پہ شریعت نے ان کو رکھا ہے ہم اس پہ رکھتے ہیں، ہم ان کو حد سے بڑھاتے نہیں ہیں، غلو نہیں کرتے۔ ولا نتبرع فی احد منہم، اور نہ ہی کسی بھی ایک صحابی سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے اندر غلو نہیں ہے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم جو ہے تبرع بازی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبہم دین و ایمان و احسان، کہ صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ کرام سے محبت ایمان کا نام ہے، صحابہ کرام سے محبت جو ہے یہ بھلائی کا نام ہے، نیکی کا نام ہے۔ وبغضہم، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، تبرع بازی کرنا، یہ کیا ہے؟ نفاق و کفر و طغیان، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے، طغیان یہ سرکشی ہے، اور یہ حقیقی بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں۔ نحب اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام سے محبت کرنی، بڑے صحابی ہوں چھوٹے صحابی ہوں، کبار ہوں صغار ہوں، اہل بیت سے تعلق ہو یا عام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یہ جتنے بھی ہیں ان سے محبت کر۔ صحابی کون ہے؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں، مانا اپنی زندگی میں جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء ہوئی، اور پھر اس ایمان اور اس محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھنا، آپ کا دیدار کرنا، یہ جو نیکی ہے، یہ جو شرف ہے، یہ جو مقام ہے، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف پوری زندگی کی نیکیاں ہونا، وہ اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور وہ نیکی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا گیا، آپ پر ایمان لایا گیا، آپ سے لقاء ہوئی، یہ جو نیکی ہے، اس نیکی کا مقابلہ پوری دوسری طرف جو انسان ہے امت مسلمہ کے، پوری زندگی ان کی نیکیاں اس نیکی کا مقابلہ نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں، ایک طرف پوری امت ہو، پوری امت کے ولی ہوں، پوری امت کے علماء ہوں، پوری امت کے محدثین ہوں، فقہاء ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جتنے بھی نیک و صالحین، وہ سارے ایک طرف، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ادنا صحابی یہ ایک طرف ہو کہ یہ پوری امت ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے شرف و اجر کے اعتبار سے، یاد رکھیں۔ اس لیے صحابہ سے محبت کرنی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پورا قرآن جو بھرا پڑا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوبیاں بیان فرمائی، وہ انعامات
وہ احسانات جو رب تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ کیے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کے فرامین میں رب تعالیٰ کا فرمان، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الایمان۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ پوری تاریخ انسانیت، پوری انسانی تاریخ کے اندر ان انسانوں میں نوح علیہ السلام کی بھی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے، داؤد علیہ السلام کی بھی امت ہے۔ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء کے حواری اور ساتھی رہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتھی دیے ہیں ان کی مثال تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ ڈھونڈو جا کر، نوح علیہ السلام کے بھی ساتھی دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دیکھو، داؤد علیہ السلام کے بھی دیکھو، صالح علیہ السلام کے بھی دیکھو، ہر نبیوں کے ساتھی رہے، صحابہ رہے، لیکن جو شرف و مقام رب تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو عطا کیا ہے وہ ان کے حصے میں نہیں آیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العزت نے اصحاب رسول اللہ کے دلوں پہ ایمان کو نقش کیا، اللہ نے نقش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ یہ صحابی، یہ بندہ محمد رسول اللہ کا ساتھی بنے گا، اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب روح پیدا کی، ارواح کو پیدا کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کے عمل کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا، تقدیر کے حوالے سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو روح نظر آئے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اصطفاہم اللہ لنفسہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے خاص کیا، اور اللہ رب العزت نے جب اپنے لیے خاص کیا ان کو صاحب وحی بنایا، ان کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت سجا دیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جماعت۔ فرمایا اس کے بعد دوبارہ روحوں کی طرف دیکھا گیا تو ارواح میں انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ جو روح نظر آئے رب تعالیٰ کو ان لوگوں کے نظر آئے جن کو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت نصیب، جن کو محمد رسول کا ساتھی بنا دیا گیا ہے، یہ عام لوگ تھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کو ان کے دلوں میں تو ایمان تھا، صرف ایمان۔ اولئک حزب اللہ، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی اصحاب رسول اللہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ہمدردی کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، انسان تو دیکھے گا ان کو، وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے
یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، رب کا فضل چاہیے، رب کی مہربانی چاہیے، رب کی رضا چاہیے، رب کی رحمت نصیب ہو جائے، دین مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، رسول کی محبت مل جائے، اور کوئی مقصد حیات نہیں تھا۔ جانیں بھی قربان، بچے بھی قربان، کاروبار بھی قربان۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی، جو اللہ نے دین دیا اس پر یہ راضی ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے مکے میں، پھر مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا، اپنے مالوں کو بھی قربان کیا اللہ کے راستے۔ والذین آووا ونصروا، وہ صحابہ کرام انصار کی جماعت مدینے والے جنہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے ان کو رہنے کے لیے، انصاری صحابی، مہاجرین صحابہ مکے میں سب کچھ چھوڑ آئے، سب کچھ قربان کیا، مدینے میں پہنچے، مدینے والوں کا کردار دیکھیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنا لی تو دو جماعتیں بنائی، ایک انصار دوسری مہاجرین، اور قرآن کے اندر یہ دونوں جماعتوں کا تذکرہ ملے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ لیا اور دوسرے انصاری صحابی کا ہاتھ لیا، دونوں ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں رکھے اور فرمایا اے انصاری یہ تیرا بھائی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جس انصاری صحابی کے ہاتھ کے ساتھ ملایا گیا، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ساتھی، میرا بھائی دینی بغیر گھر کے ہو، بغیر گھر والی کے ہو، بغیر کاروبار کے ہو، اور میں آرام سے سوؤں اپنے گھر کے اندر؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بھی دیا ہے، میری دو گھر والیاں ہیں، آپ سب کچھ مکے میں چھوڑ کر آئے ہیں اللہ کے لیے، مشرکین نے چھین لیے، بچے بھی چھین لیے، گھر والیاں بھی چھین لی ہیں، کاروباروں کے اوپر قبضہ کر لیا، اب میں یہ چاہتا ہوں دو گھر والیاں ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرے اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اور آپ کا گھر کا بھی میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان، یہ انصار کا کردار ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اہل و عیال میں برکت دے، نہ مجھے گھر کی ضرورت نہ آپ کے گھر والوں کی ضرورت، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، میری صرف اتنی مدد کریں کہ مدینے کا بازار کہاں ہے وہ مجھے نشاندہی کر دیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے قربان کیا۔ فرمایا مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت میرے بھائیوں، یہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا بعد والے ہوں، رب تعالیٰ نے ان کے درجے رکھے، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ عشرہ مبشرہ صحابہ کا، وہ 10 صحابہ جن کو بار بار پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابہ 313،
پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین نے آج تمہارے عمل کو دیکھا، تمہاری قربانی کو دیکھا ہے، تمہارے خلوص کو پرکھ لیا ہے، آج کے بعد تم جو چاہے عمل کرو، اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ سارے بدری صحابی جنتی۔ اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جو بیت رضوان صلح حدیبیہ پہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا ہاتھ مبارک، آپ کے ہاتھ پر 1400 صحابہ کے ہاتھ بیعت ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا ہے جن کے ساتھ اب درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ فرمایا ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر تھے، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے محمد کریم کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بتلا ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ 1400 صحابہ، 1400۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مکے سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں یا بعد میں ہوئے ہوں، ہیں اصحاب رسول اللہ، کلا وعد اللہ الحسنی، کلا وعد اللہ الحسنی، ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیکی کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے۔ بتلاؤ، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا کس نے ہے؟ لکھنے والے کون ہیں؟ یا اصحاب رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، آپ نے ان کو پڑھایا، لیکن بعد میں جو تابعین آئے، تبع تابعین آ گئی، وہ سلسلہ چلا، کہاں سے چلا ہے؟ اصحاب رسول اللہ۔ اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمائیے ستارے دیکھے ہیں، امانۃ للسماء، یہ آسمان کے محافظ ہیں، جب تک ستارے ہوں گے آسمان برقرار ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں، چاند سورج ختم ہو جائے، یاد رکھنا کہ آسمان ختم ہے، اب قیامت آ چکی۔ فرمایا ستارے آسمان کے محافظ ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے محافظ ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے محافظ۔ جب تک محمد کریم ہے کسی کو جرت نہیں کہ محمد کریم کے صحابہ، محمد کریم کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کرے یا تبرہ کرے، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ منافقین نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، بتلا دیا گیا کہ ان منافقین کی حقیقت کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے الزام لگائے، اللہ کو غیرت آئی کہ نہیں آئی؟ سورۃ نور کی 30 آیتیں نازل ہوتی ہیں، 30 آیتیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر واقعہ بیر معونہ ہوا، شروع آغاز اسلام کے اندر منافق قسم کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ اپنے مبلغ بھیجیے، قاری بھیجیں، حفاظ بھیجیں، ہمیں تعلیم بھی دیں، ہمیں تبلیغ بھی کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کا انتخاب کیا، ان کو بھیجا، ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ پیارے پیغمبر کو علم ہوا، 1 مہینہ مسلسل قنوت نازلہ پڑھتے رہے، بد دعا کرتے رہے۔ وہ محمد کریم جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی۔ طائف والوں نے برا سلوک کیا، پتھر مارے، لیکن دعا کی۔ یہاں معاملہ صحابہ کرام کا، پورا مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے بارے میں بد دعا کی۔
کیا محبت نہیں تھی؟ فرما میں اپنے صحابہ کے کا محافظ ہوں، اور میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کہا جاتا تھا رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں، کچھ راز بتلائے تھے کچھ صحابہ کو، ان میں سیدنا حذیفہ بن الیمان بھی تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایک دن، یہ حذیفہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنہ کا ذکر کیا، ایسا فتنہ جو سمندر کی جھاگ کی طرح اٹھے گا، اپنی لپیٹ میں لے لے گا سب۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ اسے محفوظ ہیں، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان دروازہ ہے۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا حذیفہ وہ دروازہ جو ہے وہ میرے بعد ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ فرمایا وہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹوٹ جائے ختم ہو جائے، وہ بند نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے ہی سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو تابعین کرام کچھ صحابہ صغار سیدنا حذیفہ کے پاس آئے، کہنے لگے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے امیر المومنین نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کے درمیان اس کے درمیان دروازہ ہے، اب تو وہ جا چکے ہیں اللہ کے پاس، آپ ہمیں بتلائیں وہ دروازہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ عمر تھا، عمر جب تک عمر رہا محافظ، تم جو حفاظت میں رہے، مدینے میں امن رہا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کسی مسلمان پر کوئی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھے، کسی کو جرت نہیں۔ اب فرما تیار ہو جاؤ، اب فتنے شروع ہو گئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے وہ باغی جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا ان کی شہادت میں ملوث تھے، جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو واعظ و نصیحت فرمائی، اور آخر کے اندر آپ نے کیا الفاظ کیے تھے؟ آخری الفاظ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما اللہ کے بندو میں نے تو تمہیں ہر طرح سے سمجھایا ہے، تبلیغ بھی کی، واعظ و نصیحت بھی کی، اللہ کے فرامین بھی سنا دیے، پیارے پیغمبر کے فرامین بھی سنا دیے ہیں جو میرے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اگر اللہ نہ کرے اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میری طرف سے بھی ایک پیشن کوئی سن لو، نوٹ کر لینا۔ وہ کیا تھی کہ اگر تم نے مجھے ناحق قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو میرے بعد نہ تم ایک قائد کی قیادت میں جہاد کر سکو گے، نہ ایک امام کی قیادت میں امامت میں تم نماز پڑھ سکو۔ وہ دن اور آج کا دن یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو چکی، جب تک صحابہ تھے ایک جماعت۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میرے صحابہ میری امت کے محافظ، میرے دین کے محافظ ہیں، میرے صحابہ چلے گئے تو پھر میری امت پہ وہ وقت آ جائے، وہ فتنے پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نشاندہی کر کے گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، او لوگو، او کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلانے والوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، ان کو اپنی باتوں کا نشانہ نہیں بنانا۔ یاد رکھیں اگر میرے صحابہ کے بعد میں آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے،
اور میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک مٹھی جاؤ یا گندم اللہ کے راستے میں خیرات کی ہو، فرما اس کے اجر کو کیا پہنچے گا، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ کس کے فرامین ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر الناس قرنی، خیر الناس، جتنے بھی انسان آئے ہیں اس دنیا کے اندر آئیں گے، بسیں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ جو صدی، سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میں آنے والے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کم ہوتے چلے جائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرامین۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا قرآن، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے فرامین، محمد رسول اللہ کے جتنے ساتھی اصحاب رسول اللہ کم و بیش 1.5 لاکھ، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر کا خطبہ جو ہے وہ سما کیا، حجۃ الوداع، یہ تمام صحابہ جتنے بھی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس امت کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، لیکن یہ محبت غلو کی حد تک نہ پہنچائے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ سے کہا تھا کہ علی تیری وجہ سے 2 گروہ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ آپ کی محبت میں آئے گا، غلو کرے، اس کی وجہ سے تباہ ہو۔ یہ کون سا گروہ؟ آج بھی اس امت میں لوگ موجود ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسے ظالم لوگ سیدنا علی مرتضیٰ کے دور کے اندر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ علی تو اللہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے ان کو جلا دیا، ان کو ختم کر دیا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ، پیارے پیغمبر کے پیشن گوئی۔ فرمایا دوسرا گروہ بھی تباہ ہوگا آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی محبت میں آگے آپ کو بہت آگے لے گئے، الہ بنا دیا، خدا بنا اللہ۔ اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ظالم گروہ جو آپ کی بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، اور گستاخی کہاں تک کہ سیدنا علی مرتضیٰ کو ان ظالموں نے شہید کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ خوارج ہے، وہ رافضی ہیں، وہ نصیری ہیں، اور یہ جو ہیں یہ خوارج ہیں، یہ ناصبی ہیں جنہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کو شہید کیے۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم فرما 2 قسم کے لوگ برباد ہوں گے، اور وہ اس دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، غلو کرنے والے بھی موجود، اور جو ہے آپ کی بے ادبی گستاخی کرنے والے بھی موجود۔ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اصحاب رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، وہ محبت جس کا شریعت نے حکم دیا، اس میں غلو نہیں کرنا، کسی محبت میں آ کے کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرنی، تبرہ بازی نہیں کرنی، جس طرح کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے۔ اہل بیت کے فضائل بیان کریں، اچھی بات ہے، صحابہ کرام کے بیان کریں، اچھی بات ہے، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کی محبت میں آ کے غلو کا شکار ہو بندہ اور حد سے تجاوز کر جائے، ان کو الہ کے درجے پہ پہنچا دے، یا پھر ان کے مقابل دیگر جو صحابہ کبار ہیں ان کے بارے میں تبرہ بازی کی جائے، زبانیں کسی جائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو صحابہ سے محبت کریں، ایمان ہے ان کا تذکرہ کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، اللہ نے بیان کیے ہیں، پیارے پیغمبر نے بیان کیے ہیں، آپ بیان کریں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت بیان کریں، لیکن صحابہ کرام کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو آگے کر کے دوسرے کی تنقید کریں، گستاخی کریں، بے ادبی کریں، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور دوسرے نبی کا نام لے کر مقابلہ نہیں کرنا، یہ منع کیا۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے تو وہاں پہ کچھ صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نبی جو ہے یونس علیہ السلام سے افضل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پہ آواز پہنچی، آپ نے فرمایا یہ کیا کہا؟ میری وجہ سے تم یونس علیہ السلام کی تنقید کرتے ہو؟ نام نہیں لینا، یہ کہنا ہے تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام نبیوں سے محمد رسول اللہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے خاتم النبیین بنایا، سید المرسلین بنایا، امام الانبیاء بنایا ہے، لیکن کسی نبی کو نام لے کر کہیں کہ اس سے ہمارا نبی افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو میرے بھائیو صحابہ کرام کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، لیکن ان کے نام لے کر آپ نے مقابلہ نہیں کرنا۔ آپ نے جو ہے یہ نہیں کہنا کہ یہ صحابی اس صحابی سے افضل، یہ صحابی اس صحابی سے افضل، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں باقی درجات اللہ نے رکھے، درجات ہیں۔ تو میرے بھائیو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، صحابہ کرام کی محبت جو ہے اس کے اندر غلو نہیں کرنا ہے، اور ان کی محبت میں آ کے کسی پہ تبرہ بازی نہیں کرنی ہے، اور ان کا مکمل احترام کرنا ہے، اور کسی بھی صحابی کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اگر کچھ ہو گیا تو یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیانی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ دین سے باہر نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق مقرر فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، اے نبی کے ساتھیوں، صحابہ کرام کے بعد آنے والوں مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کے موافق ہے پھر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھو، مسلمان سمجھو، لیکن اگر اس کے اندر فرق آ گیا پھر تباہی بربادی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اس شخص سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی کے راستے کو چھوڑا، نبی کے فرامین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف جانا چاہتے ہیں ہم بھی چلائیں گے اس کو، لیکن انجام کیا ہے؟ نُصْلِهِ جہنم، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ صحابہ کرام سے محبت ہے، صحابہ کرام سے عقیدت ہے، صحابہ کرام کا احترام ہے، صحابہ کرام کا جو عمل ہے اس عمل کو دیکھ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ آگے محمد کریم، پیچھے اصحاب رسول اللہ، اس کے پیچھے تابعین، تبع تابعین، یہ سارے اہل ایمان کے پیچھے جائیں، لیکن جو ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں جانا چاہتا ہے رب العالمین نے فرمایا پھر جہنم جائے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، جس قافلے کے امام قائد محمد رسول اللہ اور پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم، تمام صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین جو ان کے پیچھے چلے، یہ جنت کا راستہ۔ جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں جانا چاہتا اللہ فرماتا ہے چلائیں گے، لیکن انجام کیا ہے؟ نُصْلِهِ جہنم، ہم جہنم پہنچائیں گے، جہنم میں پہنچیں گے یہ لوگ جو صحابہ کرام کے جو ہے وہ گستاخ ہیں، ان کی بے ادبی کرنے والے ہیں، تبرہ بازی کرنے والے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ کے فرامین اس پر موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیو، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی محبت میں الوہیت کے درجے پہ پہنچیں یا پھر ان سے تبرہ بازی کریں۔ یاد رکھیں نہ ہمارا تعلق پیٹنے والوں کے ساتھ ہے نہ کوٹنے والوں کے ساتھ، یاد رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ماحول کے اندر کچھ پیٹ رہے ہیں، کچھ کوٹ رہے ہیں، ہاں ڈھول کوٹ رہے ہیں اور وہ پیٹ رہے ہیں۔ ہمارا تعلق نہ پیٹنے والوں کے ساتھ نہ کوٹنے والوں کے ساتھ، اور نہ پھر ان کھانے والوں کے ساتھ جو پیٹنے اور کوٹنے والے بنا کے کھاتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نام کا کھانا ہے، اللہ کے نام کا،
حرام نہیں کھانا، غیر اللہ کا نہیں کھانا، غیر اللہ کی جہاں پہ مجلسیں ہوں وہاں پہ نہیں بیٹھنا، ان کا ساتھی نہیں بننا، اگر اللہ نہ کرے ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی ہوئی، اس سے بڑھ کر کیا پکڑ ہوگی کہ بندہ اپنے ہاتھ میں اس طرح کے اوزار لے کے اپنا چہرہ زخمی کرے، اپنا جسم لہو لہان کرے، اس سے بڑھ کر کیا تباہی؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بندہ کھائے نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نام کا کھائیں، اللہ کے نام کا دیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کا تعلق جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ ہے، جو بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔